میں اپلائی کر دیتا ہوں. جی جی میں کرتا ہوں اپلائی. اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ رائی کے لیے یہ آیت بتائی ہے کیونکہ حکم کا لفظ ہے یہاں پہ, آپ کو بھی پتہ اس بات کا. تو یہ اسی لیے میں نے نواز شریف اور زرداری کی گردن پکڑ رہا ہوتا ہوں نا. آپ کیا سمجھ رہے ہیں یہ جرت مجھے کون دے رہا ہے؟ مجھے قرآن دے رہا ہے نا یہ جرت. کیونکہ یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ اس رائی کو نہیں چھوڑوں گا جس پہ حکم کو میں نے خود نازل کیا اور اس نے نیچے ٹرانسفر نہیں کیا, نہیں پکڑا. وہ فاسق بھی ہے. اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں کافر کا, اگلی آیت میں ان کو فاسقون کا, کہ یہ وہ لوگ ہیں جو ڈرامہ کر رہے ہیں کہ ان کو ہم نے طاقت دی اور نیچے انہوں نے کوئی اور ٹرانسلیشن نیچے کر دی طاقت کی, اس جس کو ہم اردو میں حکومت بولتے ہیں. حکومت اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ حکم اس معنی میں لیا ہوا ہے کہ اب آپ نے انتظام اپنے ہاتھ میں رکھنے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے قانون کے اوپر سارے فیصلے کرنے. اب یہ آپ کا بھی فرض ہے مفتی صاحب, آپ بھی حکومت کو اس مسند سے مدرسے کی ریپرزنٹیشن میں بتائیں کہ تم واقعی فاسق ہوتے ہو ادھر, تم واقعی کافر ہوتے ہو اگر, کیونکہ تمہیں اللہ تعالیٰ نے اس مسند پہ بٹھایا اور خود آئے ہو تم اپنی مرضی سے ووٹیں مانگ مانگ کے. تم آئے ہو کہتے ہوئے کہ ہم اسلامی جمہوریہ پاکستان کے پرائم منسٹر بننا چاہتے ہیں, ہم اس کے صدر بننا چاہتے ہیں, اور نیچے عام عوام کیا کر رہی ہے؟ یہودیوں سے پیسے لے کے پی ایس ایل کروا رہی ہے. سمجھ رہے ہیں؟ یہ بہت ضروری ہے کہ آپ کو پتا ہو. اب چونکہ آپ کا یہ فیلڈ ہے تو میرے خیال سے اس کا جواب آپ کو ہی دینا چاہیے. جی میں تو چھوڑتا تو نہیں, آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں, آپ کا بھائی زندہ ہے. سوال ہے ہی نہیں, وہ تو سٹیٹمنٹ میرے اوپر ایک تھوپ رہے ہیں, سوال تو ہے ہی نہیں. یہاں تو ساری پھر وہ باؤنڈریز ختم ہو جاتی ہیں. اگر ہم ایک دوسرے پہ اپنے پوائنٹ آف ویو تھوپتے رہیں گے تو وہاں تو ختم نہیں ہو جاتی نا, وہاں کانورزیشن اور ڈیبیٹ کا پوائنٹ ختم ہو آئیڈیل اور آئیڈیالوجی اپنی اپنی ہے. آپ ہر کسی پہ اپنی آئیڈیالوجی کو امپوز نہیں کر سکتے. آپ بیان کر سکتے ہیں, آپ بیان کر سکتے ہیں, آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ میری ایک آخری لائن ہے اور اس کے بعد ریڈ لائن کراس ہو جاتی ہے. دیکھیں آخری لائن تو قرآن ہے, سننا ہے. اس کے بعد تو ہر بندے کی بات جو ہے انبیاء کے بعد. نہیں قاری صاحب, جو ساحل صاحب نے وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ کی تشریح کی ہے, وہ ٹھیک ہے یا نہیں ہے؟ بالکل ٹھیک ہے, وہ اس میں کوئی غلط بات نہیں ہے. ظاہر ہے قرآن کا فیصلہ ہے تو قرآن کو کون چیلنج کر سکتا ہے؟ تو جب قرآن میں آ گیا تو اب ہم اس کو چیلنج نہیں کر سکتے. تو ظاہر ہے وہ تو اپنی فیصلہ ہے. ایک اور بات پہ آپ نے اتفاق کر لی ہے, یہ تو آج بہت خوبصورت منظر ہے. آج تو یوم اتفاق رائے ہے, یوم اتفاق رائے ہے. بات آئے گی نا حافظ صاحب, قرآن کی بات, حدیث کی بات, اور یہ ساری باتیں کہ جو. بٹ مفتی صاحب ایک چیز میں آپ سے پوچھنا چاہتی ہوں, جب آپ کہتے ہیں کہ تشریح کی ہے کسی چیز کی, تو دیکھیں ترجمہ تو ورڈ ٹو ورڈ وہی ہے جو قرآن بتا رہا ہے, جو قرآن میں فرمایا جا رہا ہے. جب تشریح کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ میں اپنے پوائنٹ آف ویو سے اس بات کو دیکھ رہی ہوں, یا میں اس زاویے سے اس بات کو دیکھ کے اس سے اپنی انڈرسٹینڈنگ میں عرض کرتا ہوں. اصل میں جو تشریح کی جاتی ہے نا, یہ تفسیر, وہ بھی ہم خود اپنی عقل و فہم سے تو نہیں کر سکتے. قرآن اور حدیث کے اندر جہاں پہ گنجائش ہوتی ہے نا کسی چیز کی, تو جہاں پر گنجائش نکلتی ہو کسی کے لیے وہاں پر نکالی جاتی ہے. کیونکہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں کو تم خوشخبری دو, لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کرو, مشکلات پیدا نہ کرو. تو جب حدیث کے اندر کہیں گنجائش ہوتی ہے تو وہاں پہ نکالی جاتی ہے. جہاں پہ گنجائش نہ ہو وہاں پہ ہم کون ہوتے ہیں قرآن کے حکم کو بدلنے والے. تو اس لیے نا تشریح کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جی ساحل صاحب. صاحب ان کا سوال میں ذرا آپ کو جسارت کر رہا ہوں آپ کی بات کرتے ہیں, سوری. غور سے ہم نے سویرا تشریح کا مطلب ہی ترجمہ ہی ہے جس معنی میں آپ نے پوچھا ہے نا, کیونکہ عربی کے کچھ ایسے الفاظ ہوتے ہیں جن کے کافی سارے مطالب نکل سکتے ہیں. تو ایک قاری کو پڑھنے والے کے لیے جو لکھنے والے ہوتے ہیں, علماء ہوتے ہیں, وہ جان کے اس کی تشریح میں 3-4 آپشن بتا دیتے ہیں کہ ان کے علاوہ کوئی اور مطلب نہ لے لینا. تو جس کو آپ تشریح کہہ رہی ہیں وہ بھی ترجمہ ہی ہوتا ہے, وہ بھی اللہ ہی کا کلام ہوتا ہے, جس کو مطلب اللہ کے احکام ہوتے ہیں وہ. تو ابھی میں جس آیت مفتی صاحب نے سنائی اور اس کی مطلب میں نے بتائی, اور ان کی تائید کے لیے حافظ عمران نے پوچھا کہ مفتی صاحب آپ اگری کرتے ہیں کہ نہیں, وہ ترجمے کی بات ہی ہو رہی تھی. وہ میری کوئی رائے نہیں میں نے بتائی, میں نے ترجمے کا اپنی طرف سے ترجمہ کیا. مفتی صاحب نے کہا ترجمہ یہ بنتا تو ہے اور یہ اللہ کا ہی حکم ہے, ٹھیک ہے. تو یہ تشریحات نہیں ہے. اور جو دوسرے بھائی عامر صاحب نے کہا نا کہ آپ اپنی آئیڈیالوجی مت یا آپ کے ترجمے پہ میں نہیں, بیکاز یہ ٹاپک اٹھا ہے اس لیے میں یہ بات پوچھنا چاہتی ہوں کہ بہت دفعہ جو ڈیٹیل لکھی ہوتی ہے, جو تفسیر لکھی ہوتی ہے, جو ایک ایکسٹریکٹ نکال کے لکھا ہوتا ہے, ترجمے کی بات نہیں کر رہی میں ایکسٹریکٹ کرنے کی بات کر رہی ہوں. وہ الگ, جیسے ہم جب سورہ عصر کی بات کرتے ہیں تو بہت سارے معنی ہیں نا. عصر سے آپ دن کا
मिड ऑफ द डे ले लें या असर से आप अलग 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 मायने हैं, उस मायने में से मैं कौन सा पिक करके उसको डिटेल कर रही हूँ, वो दैट मैटर्स ना. तो अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू होता है जब आप इलाबोरेट करते हैं. मैं तो ये you're सवाल right, you are असल में right, ना हजरत you're शेख 100% अब्दुल कादिर correct in this. जिलानी रहमा आपसे जब ये बल्कि अगर आपसे मनकूल हम चीज़ें पढ़ते हैं ना, तो आपने तो यहाँ तक फरमाया कि एक आयत की 40 तफसीर भी हो सकती हैं. बिल्कुल. तो अब ये कुछ तफसीर ऐसी हैं कि जिनका ताल्लुक ज़ाहिर के साथ है, बंदों को समझाने के साथ है. कुछ ऐसी होती हैं बहुत डीप होती हैं, कुछ इतनी डीप होती हैं कि उनको हम पब्लिकली अगर बयान करें तो हो सकता है पब्लिक उससे कुछ और ही मतलब ले ले. बिल्कुल. हज़रत अली अल-मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु अन्हु आपने फरमाया, बुखारी के अंदर मौजूद है, जिसका मफहूम है कि लोगों से ना उनकी अक्लों के मुताबिक बात करो. बेशक. अब एक बंदे की अकल का तकाजा ये है कि उसकी अकल थोड़ी कम है, तो उसको हम फलसफे की बातें बताना शुरू कर दें कुरान और हदीस से निकाल कर, तो वो कहेगा कि यार मैं कहाँ फंस गया हूँ. तो वो इससे हो सकता है मुतनफिर हो जाए. तो इसलिए उसको उसकी अकल के मुताबिक बात करो. मुफ्ती साहब, किसी की राय का मसला एहतराम एक करना, मसला उसकी मुझे बात को सुनना, एक बात ये भी बड़ी जरूरी बात है. बिल्कुल और ऐसा हो सकता है राइट कि इत्तेफाक करना एक बड़ी अच्छी बात है. आप किसी की भी बात से इत्तेफाक कर सकते हैं, लेकिन उसमें थोड़ी सी अच्छी बातें. एक कॉल कॉल- कथा कलामी की जी, माजरत चाहते हैं, बहुत निहायत माजरत के जी, साथ. अस्सलाम मुफ्ती साहब वालेकुम. माजरत, साहिल साहब माजरत. अस्सलाम वालेकुम जी. अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम अस्सलाम. मारिया बात कर रही हूँ डेरा गाजी खान से. मेरा साहिल साहब से सवाल है कि PSL की बात चल रही है, तो हमारी तो अपनी कोई प्रोडक्ट है नहीं, तो हम किन किन चीज़ों का बाइकआउट करें, तो फिर हम सर्वाइव कैसे करेंगे अगर हम सब चीज़ों का बाइकआउट कर देंगे तो? गुड क्वेश्चन. जी साहिल साहब, डीजी खान से ओ मारिया मेरे का बच्चा ऐसा सवाल क्या है. यूज कर रही हो ऐसा? पूछ रहे हैं ऐसा क्या. जी मैंने सुन लिया. ऐसा क्या इस्तेमाल करें? तो इसराइल सारा कुछ बना रहा है. पाकिस्तान 70 साल से जिंदा है बगैर इसराइल की प्रोडक्ट्स के भी. यूनिलीवर अब आई है, प्रॉक्टर एंड गैम्बल अब आई है. उससे पहले हम क्या करते थे पुत्र? ऑर्गेनिक लाइफ के अंदर आए. शाबाश, पाकिस्तान एक एग्रीकल्चर कंट्री है. वी हैव अ लॉट टू लिव फॉर एंड लिव इन एंड लिव अबाउट. सर, आपके कान में जो ब्लूटूथ लगी है, इसमें जो चिप लगी है, ये एक कंपनी है, उसे कहा जाता है फॉक्सकॉन. और फॉक्सकॉन जो है वो यहूदियों की कंपनी है. इसके अलावा आपके टेक्सास इंस्ट्रूमेंट TI जो है, वो तमाम चिप्स जितनी भी हैं आपके फ़ोन में जो लगी हैं, आप जिससे बात कर रहे हैं, यहाँ तक कि यहाँ पे मैं अपने इर्द गिर्द जितनी चीज़ें देख रहा हूँ, दिस इज़ ऑल बिलोंग्स टू टेक्सास इंस्ट्रूमेंट. आप उसको भी डिलीट कर दीजिए. फिर उस माइक के अंदर भी जो चिप्स लगी है वो TCM की बनी हुई है, ताइवान सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग कॉर्पोरेशन की, जिसके सबसे आपका ज्यादा पॉइंट समझ शेयर. आ गया. आप बात कह रहे हैं ना ऑर्गेनिक फूड. इट इज नॉट अबाउट ऑर्गेनिक फूड. आप कैसी बात और कर रही हैं पुत्र कि बात आप सुनो, एक सेकंड में बात बात को सुन कहीं लो से बेटा. कहीं ले जाती है. टेक्नोलॉजी आप अभी भी किन से डिपेंडेंट है? चलिए और साहिल साहब से पूछते हैं वक्त आपको पे जो अफ्तारी की तरफ मेरा चलते हैं. जवाब ले अफ्तारी लीजिए. आपके जी statement साहिल में साहब. comment मेरा करिए. जवाब ले लीजिएगा अफ्तारी पे जाने से पहले. जी जी जी. मेरा जवाब जी, ले कहिए. लीजिएगा. आमिर साहब, जो आपके सीने में जो दिल लगा हुआ है ना, दिल, वो मैं उस चिप की बात असल में आपको बताता हूँ. सबसे पहले गौर से समझें. ये आप मैंने मेरे आपको बारे में इस क्यों सवाल इतनी का जवाब दे predictions दिया करते था हैं? कि जो मेरी मैं तो परेशान हूँ उस वक्त से कि आप अपनी आइडियोलॉजी क्यों इतनी इम्पोज करते हैं? आप क्यों कहते हैं कि जो बात आपने सोच ली है वो दुनिया की आखिरी अक्लमंदना बात है? आप किसी बात से एग्री करने के लिए तैयार ही नहीं होते. आप किसी की बात सुनने के लिए तैयार नहीं नहीं है. आमिर साहब, आज आपका उन्होंने दिल 4 इतना बातों पे सख्त एग्री क्यों की है? है. आज तो जरा बहुत ही बल्कि नो, जी साहिल मुझे साहब. तो समझ नहीं आती है. जी साहिल साहब. आमिर साहब, आप इजाजत देंगे तो मैं बोलूंगा. मैंने आपको इंटरप्ट नहीं किया. सर, आप हैं जो मुझे मैं इंटरप्ट आप करे जा तो रहे हैं. बोलते मैंने ही नहीं रही आपको है. मैं इंटरप्ट तो बोला ही नहीं हूँ आज सारा दिन. जी साहिल साहब. किया. नहीं, फिक्र नहीं करें. आपने बहुत बोला मेरे बीच में. बेफिक्र नहीं. सुने, अभी मैंने आपसे कहा जो आपके सीने में चिप लगी हुई है ना, उसका ख्याल करें सबसे पहले कि वो फलस्तीन के लिए क्यों नहीं धड़क रहा. ये मैंने आपको नहीं कहा कि मैं आपको जानता हूँ. मैंने आपसे दरखास्त की है. पहली अल्हम्दुलिल्लाह बात. आपसे ज्यादा दूसरी धड़कता बात, है. अल्हम्दुलिल्लाह, फिर मुझे आप आपसे बीच में- सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं आमिर है. साहब, आमिर मुझे साहब, जरूरत नहीं. अच्छा ना मुकम्मल कर लीजिए. सर्टिफिकेट. और मैंने कब कहा मेरे सर्टिफिकेट लें. गौर से सुने. हर बंदा मेरे पे हमला कर लेता है. मैं सीधी बात करता हूँ, बर्दाश्त नहीं हो रही पाकिस्तानियों से. गौर से सुने. मैंने जो यार, बात ये करनी है कैसी उसको बात काटिएगा करते हैं, मत. मैडम? मैंने जो कहा है मुझे काटिएगा मत. फिर आप कहेंगे कि मैं थोप रहा हूँ. आप पे थोप नहीं रहा हूँ. मैंने आपको बंदूक वाली मिसाल बता के आपको जवाब दिया था कि ये चिप अगर मैं इसराइल के खिलाफ इस्तेमाल करता हूँ तो ये मेरा काम है उसको इस्तेमाल करना. आई एम इन द स्टेट ऑफ वॉर राइट नाउ. आप समझ नहीं. वो जो बच्ची ने सवाल किया ना, वो स्टेट ऑफ वॉर में नहीं है, वो एक आम बंदी है. आपको पता भी है मैं क्या प्रोपेगेंडा कर रहा हूँ, किस किस इंस्ट्रूमेंट से, कौन कौन सी चिप. आपको पता है कि एक फौजी जब बंदूक लेके वापिस उसी दुश्मन को गोली मारता है तो वो सॉरी नहीं करता कि सॉरी मेरे पे, तो बल्कि इस बंदूक से तो मैं अपने आप को ही मार लूं. When you have to shoot, you have to shoot regardless of who owned, who made that gun.
آپ بیسک کانسیپٹ آپ کے کلیئر نہیں ہے، اس لیے بار بار اس لوپ میں آ رہے ہیں. سو اگر میں ان چپس کو اسرائیل کے خلاف استعمال کر رہا ہوں نا، تو آئی ایم ڈوئنگ جسٹس ٹو دیٹ وار، دیٹ ڈسپرپورشنیٹ bullying that Israel is doing. اور بائی دا وے اسرائیل نے نہیں بنائی ہوئی ہے چپ، تو ڈونٹ کنفیوز پیپل. مجھے پتا ہے میں نے کون کون سی کمپنی سے کون کون سے اکوپمنٹ خریدے میں. آپ ڈیپ ڈاؤن جا کے NEC کی چپس نکال رہے ہیں تو وہ جاپانیز ہے. مجھے نہ بتائیں، مجھے سائنس کی طرف تو آئیں بھی مت. آپ کو میں نے اسلام کی آیت سنائی ہے، اصل میں آپ کو اس پہ تکلیف ہو رہی ہے کہ اللہ نے ڈائریکٹ کیوں کہہ دیا ہے کہ جو اللہ کا قانون نہیں نافذ کرے گا وہ ظالم ہے، وہ فاسق ہے، وہ کافر ہے. I cannot listen to him always. دیکھیں سر، مجھے بڑی معذرت کے ساتھ بڑی تکلیف ہوئی ہے آپ کی بات سن کے. میں ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں سر حافظ صاحب، دیکھیں وہ مسلسل ایک چیز کو بولتے جا رہے ہیں، ٹارگٹ کرتے جا رہے ہیں. وہ ہمیں کہتے ہیں کہ ہم فلسطین کے حمایتی نہیں ہیں. آپ سرٹیفکیٹ آپ ایشو کرتے ہیں. یہ نہیں کہا سر انہوں نے کہا ہے. آپ غلط سمجھ رہے ہیں. انہوں نے یہ نہیں کہا کہ آپ سر آپ مسلسل مجھے کہہ رہے ہیں میں غلط سمجھ رہا ہوں. جو وہ کہہ رہے ہیں وہ مسلسل غلط کہہ رہے ہیں. وہ کہتے ہیں جو مجھے پتا ہے، مجھ سے زیادہ دنیا میں کسی کو نہیں پتا. آپ کا خیال ہے کہ آپ دنیا کے واحد آئنسٹائن پیدا ہوئے ہیں. آپ کسی دن میرے پروگرام میں آئیں، آپ میرے ساتھ بیٹھ کے بات کریں، میں آپ کو بتاؤں گا کون سا کام کہاں ہوتا ہے. سر کمال کر رہے ہیں. ان کی کوئی بھی بات ایسی نہیں ہے. جب ہم جو کویسچن کرتے ہیں بے سروپا جواب ملتا ہے ہمیں. ہم نے انہیں پوچھا کہ اچھا یار تم اپنی بیٹی بہو کیسی تلاش کرنے جاؤ گے؟ کہاں تھا جواب؟ میں نے پوچھا سوہا عرفات کون تھی؟ کہاں تھا جواب؟ سر اب آپ نے یاسر عرفات کو فلسطین کے مقدمے کے ساتھ جوڑ کے جو ظلم جوڑے کیا ہے وہ تو پھر غلط بات ہے نا جوڑ لینا. سر آپ نے یاسر عرفات کو جوڑ دیا کہ یاسر عرفات فلسطین ہے. سر نہیں وہاں پہ لاکھوں لوگ مر گئے ہیں، آپ نے اس کو یاسر عرفات کو جوڑ دیا. اس سے بڑا ظلم تاریخ کے ساتھ کیا ہوگا؟ سر تاریخ کے ساتھ ظلم مت میں نے آپ کو نہیں روکا، لیکن آپ نے دوبارہ غلط بات کی. میں آپ سے زیادہ حمایت کرتا ہوں. سر نہیں، غلط بات کی آپ نے یاسر عرفات. غلط بات کی، بالکل غلط بات ہے. پھر یاسر عرفات کی بات ہی کرنی تھی. تو یاسر عرفات کے علاوہ کون تھا؟ سر غلط بات. یہ جو ایک فلسفہ ہے اس کو یاسر عرفات کے ساتھ جوڑنا غلط بات ہے. آپ مت جوڑے. آپ نے جوڑا سر، میں نے نہیں جوڑا. آپ نہ جوڑے سر، غلط جوڑا. فورسفلی کر رہا ہوں. لیکن آپ پروپوگیٹ نہ کریں. پھر میں ساحل صاحب سے سر نہیں، غلط بات ہے. سر غلط بات ہے. سر دیکھیں سر، نہیں آپ نے کہا میں نے آپ کو نہیں جوڑا. آپ نے دوبارہ کہا کہ یاسر عرفات کشمیر کو ہم اس پہ بعد میں پروگرام کے بعد بات چلیں ہم اس کو کنٹینیو جی کرتے ہیں. ساحل تھینک یو. جی ساحل ساحل صاحب پلیز آپ فرمائیے آپ کیا کہہ رہے ہیں. دیکھیں ہر بندہ نا مفتی صاحب ان کی بات کمپلیٹ ہونے دیں. کوئی بات نہیں. سر اجتماعیت کیا ہے پھر؟ جہاں تک رہتے ہوئے دیکھیں میری جہاں تک ذمہ آپ داری نے حدیث سنائی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، مسلمان کے جسم کے کسی ایک حصے میں درد ہو بالکل بالکل، اور وہ مسلمان فلسطین میں رہنے والا مسلمان نہیں ہے، نہیں ایسا کشمیر میں مرنے والا مسلمان نہیں ہے، پاکستان میں بھوک سے مرنے والا مسلمان نہیں ہے. جہاں پر بھی مسلمان ہے جس پر لفظ اسلام بولا جاتا ہے وہ اس کے اندر شامل ہے، اس کو درد ہونا چاہیے. اب وہ تدارک کرنے کے لیے حافظ صاحب یہ چیز سمجھنے کی ضرورت ہے ٹھنڈے مزاج کے ساتھ. دیکھیں میرے پاؤں کے اندر درد ہے نا، تو میرے ہاتھ کا کام کیا ہے کہ اس پاؤں کو دبانا. میں ہونٹوں سے نہیں دباؤں گا جناب، میری آنکھوں کا کام ہے اس کو دیکھنا. ہر چیز کا ایک اپنا رول ہے، ہر بندے نے اپنے محاذ پہ رہ کے کام کرنا ہے. اب ہم کہیں جس طرح ساحل صاحب نے کل کہا تھا کہ علماء پہ ساری ذمہ داری آتی ہے، یہ بھی غلط ہے. اگر ہم کہیں کہ پولیٹیشین پہ سب ذمہ داری آتی ہے، وہ بھی غلط ہے. میری رستوں نے اب ہاتھ کا کام کیا ہے؟ اس کو ہاتھ سے دور کرنا. آنکھوں کا کام دیکھنا ہے، زبان کا کام کلام کرنا ہے. اسی طرح ہر بندے کی جہاں پر ذمہ داری اپنی ذمہ داری کو پورا کرے. اگر ہم کہیں کہ علماء سارے کے سارے اٹھ کے محاذ پہ چلے جائیں تو تبلیغ کون کرے گا؟ تبلیغ والے کا کام ہے کہ اچھے طریقے سے تبلیغ کرنا. موٹیویٹ کرنے والے کا میڈم ایک منٹ، موٹیویٹ کرنے والے کا کام ہے موٹیویٹ کرنا. جو بندہ اسلحہ تیار کرنے والا ہے اس کا کام اسلحہ تیار کرنا. جس بندے کی جو ذمہ داری ہے اس کو ادا کرنی چاہیے، اس کو ادا کرنی چاہیے. 2 منٹ ہے جی ساحل صاحب. جی ساحل صاحب بس سر 2 منٹ کیا 1 منٹ لوں گا سر. جب ایک فلسطین کے کیس کو پریزنٹ کرنے والے کو کہا جائے کہ آپ کو ایک کرسچن لڑکی کا کیوں نہ بتاؤں، تو میں نے کب کہا کہ فلسطینی صرف مسلمان ہے؟ فلسطین کی بات ہو رہی تھی. آپ جان کے اگر کرسچن کارڈ پلے کریں گے تو ظاہر ہے پھر I am naturally going to and I did not object. میں نے آبجیکٹ نہیں کیا. میں نے تو کہا سارے آپ کافر بھی کر دیتے تب بھی میں ان کے ساتھ کھڑا ہوتا. آپ کرسچن تو پھر اہل کتاب ہوتے ہیں، اللہ کے ماننے والے ہوتے ہیں. میں تو پھر بھی آپ سے کہہ رہا ہوں، آپ نے جان کے یہ بات کی کہ 2 کرسچن لڑکیوں کی ذکر میں کرنا چاہتا ہوں ادھر. That goes to show that there is some certain underlining in your argument and I am exposing that underlining. میں نے کب کہا کہ آپ مسلمان ہیں کہ آپ نہیں ہیں، آپ کافر ہیں کہ آپ نہیں؟ آپ کو نہیں میں کچھ امپوز کر رہا ہوں، مگر آپ کی اس شرارت کو پکڑنا بہت ضروری ہے ادھر کہ میں فلسطین کی بات کروں اور آپ 2 کرسچن نام لینا شروع کر دیں. That is petty, very petty of you to do that. مسلمان ہونے کا سرٹیفکیٹ نہیں چاہیے. الحمدللہ میں بہت اچھا مسلمان ہوں.
आपको किसने कहा है कि आप काफिर हैं? आप आपको बार किसने बार कहा? अपने अभी मैंने ये आपकी बात की, आर्ग्यूमेंट के अंदर कमाल जो कर रहे हैं। शरारत छुपी हुई है ना, आपकी आर्ग्यूमेंट के कौन अंदर सी जो शरारत शरारत है छुपी है बाबा? वो वो एक्सपोज शरारत की तो है। आपके दिमाग में आप- छुपी हुई है। आप हर चीज आप कहते हैं ये कि बताएं, सिर्फ आपने आप दो ठीक है, क्रिश्चियन बाकी लड़कियों सारी के नाम दुनिया बोले गलत हैं। है। साहब, बात को समझने की साहिल जरूरत साहब, है, बात तो छोड़ें। समझिए आप। ये कब कहा बात मैं ठीक खत्म हूं? नहीं होगी इस तरह। चले आप ये अफ्तारी बताएं। अफ्तारी की तरफ चलते हैं। मुझे लग रहा है रोजा लग रहा है फलस्तीन की बात करते हैं, आखिर दो औकात है, क्रिश्चियन अल्लाह नाम ताला लेने से की दुआ जरूरत करें। क्या दुआ- है? अल्लाह से साहिल दुआ साहब, करें, साहिल हर साहब, किसी की दुआ- आइडियोलॉजी दुआ समझे, की- दुआ उसकी की- बात को बिस्मिल्लाह बर्दाश्त करें, करें। बिस्मिल्लाह करें, बिस्मिल्लाह करें, बिस्मिल्लाह साहिल साहब दुआ में शामिल हो जाए ठंडे मिजाज के साथ।